بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہے؟ آج بہت اہم ویڈیو میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں اور وہ بہت لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا، بہت خاص چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے کیا ہے؟ وہ نشان حیدر ہے نا۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ نشان حیدر جو ہے وہ ان شہداء کو ملتا ہے جو دشمن سے لڑتے ہوئے بہادری کے ساتھ جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں، اور پوری ان کی مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے آ کے کہا کہ فلاں شخص شہید ہو گیا، فلاں فوجی شہید ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ باقاعدہ ہر چیز آبزرو کی جا رہی ہوتی ہے، مانیٹر کی جا رہی ہوتی ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بہادری سے وہ دشمن سے لڑے تھے اور کس طرح سے انہوں نے شہادت پائی۔ تو شہادت پانے کا جو ہے وہ بعد میں ان کے فیملی کو ان کے نام پر جو ہے تمغہ نشان حیدر ملتا ہے، جو بہت بڑا اعزاز ہے، انسان کی زندگی کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ شہادت بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس کے بعد رہتی دنیا تک نشان حیدر کا نام ان کے نام سے جڑا ہونا وہ بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور ہم الحمدللہ پاکستانی قوم کے طور پہ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے 9 پاکستانی فوجیوں کو نشان حیدر ملا ہے آرمی کے، اور ایک ایئر فورس کے راشد منہاس کو نشان حیدر ملا ہے۔ اب ہم یہ جاننا چاہیں گے، آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ نشان حیدر جو ہے وہ بنتا کس چیز سے ہے، وہ ہوتا کیا ہے، اس کی شکل کیا ہوتی ہے نا۔ تو وہ ایک ستارہ ہوتا ہے، 5 کونوں کا ستارہ ہوتا ہے، اور بنتا کس چیز سے ہے؟ وہ دشمن کا اسلحہ جو ہماری فوج جو ہے وہ پکڑتی ہے نا، جیسے ان کی قیدی پکڑتی ہے، ان کے فوجی پکڑتی ہے، قیدی نہیں پکڑتی ہے، ان کے جنگ میں ان کے جو فوجی پکڑتی ہے، اور جو جنگی قیدی ہوتے ہیں ان سے جو اسلحہ برآمد ہوتا ہے اور وہ پاکستانی فوج اپنے قبضے میں کرتی ہے، تو اس اسلحے سے جو ہے وہ نشان حیدر بنتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم دشمن کے اسلحے سے بناتے ہیں، اور اس میں ایک کتنا 88% جو ہے 88% جو ہے وہ کس چیز سے بنا ہوتا ہے؟ اس میں کاپر یعنی تانبا ہوتا ہے، اور 10% سونا ہوتا ہے، اور 2% زنک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ 3 دھاتیں ملتی ہیں تو نشان حیدر جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور نشان حیدر جو ہے وہ کس کے نام پر رکھا گیا؟ حیدر آپ جانتے ہیں کس کو ہم کہتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام پہ، کیونکہ وہ بہادری میں، جفاکشی میں، اور اس میں دلیری میں بے حد تمام صحابہ کرام میں ان کا درجہ جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ وہ شیر خدا کہلاتے تھے، ہے نا۔ تو ان کے نام کے اوپر ان کو یاد رکھنے کے لیے بھی، اور ان کی بہادری کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے بھی ان کے نام پہ نشان حیدر جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ، اور وہ جو ملتا ہے اس نشان کو نشان حیدر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اور وہ جب کسی کے سینے پہ لگتا ہے، چاہے مرنے کے بعد لگے یا ان کے خاندان میں وہ رکھا جائے، تو وہ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ان کا گھر ایک روشن ستارہ بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ستارے کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو میں نے بتایا کہ 88% 88% جو ہے وہ کاپر ہوتا ہے، اور 10% سونا ہوتا ہے، اور 2% زنک کا استعمال ہوتا ہے مضبوط کرنے کے لیے، اس کو قیمتی بنانے کے لیے یہ تینوں دھاتیں جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن سب سے بڑی قیمتی چیز جو ہے وہ بہادری ہوتی ہے، دلیری ہوتی ہے، جو کہ فوجی اپنی شہادت سے حاصل کرتا ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے بے مثال فوجی گزرے ہیں جنہوں نے وطن کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک فوجی جنگ کے لیے جاتا ہے، محاذ پہ جاتا ہے، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ پیچھے اس کے بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، کوئی گھر میں بیمار ہے، کسی کا آپریشن ہو رہا ہے، کیا ہے، کیسی کیونکہ وہ بھی تو ایک عام انسان ہوتا ہے نا، اس کے بھی تو دکھ سکھ ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جنگی محاذ پر جاتا ہے تو وہ سب چیزیں، اپنی تمام ضرورتیں، اپنی تمام خواہشیں، وہ سب فراموش کر دیتا ہے۔ اس کے دل میں صرف
ایک لگن ہوتی ہے۔ مسلمان کے لیے صرف دو چیزیں ہیں، یا وہ غازی ہوتا ہے یا وہ شہید ہوتا ہے۔ جو جیت کے آتا ہے جنگ وہ غازی ہوتا ہے، اور جو شہید ہو جاتا ہے وہ وہاں پہ جو اس کو ہم شہید ہی کہیں گے نا، جو ختم ہو جاتا ہے، جس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لڑتے ہوئے، جو اپنی جان دے دیتا ہے اللہ کی راہ میں اور ملک کی خاطر، اس کو ہم شہید کہتے ہیں۔ تو مسلمان کے لیے صرف دو ہی رتبے ہیں، شہید یا غازی، یا مرتا ہے یا مار دیتا ہے یا فتح یاب ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح ہماری فوج جو ہے وہ دنیا کی بہترین فوج ہے۔ اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ بھئی محمد بن قاسم جو ہے وہ بہت ہی دلیر تھا، بہت بہادر تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میں بھی مانتی ہوں، بے حد احترام کرتی ہوں۔ اور یہ ہے کہ وہ 17 سال کی عمر میں آئے تھے، انہوں نے یہاں فتح کیا اور یہ باب الاسلام کہلایا ہمارا سندھ۔ تو بھئی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا نوجوان جو ہے راشد منہاس، وہ بھی 17 سال کے تھے اور پاکستانی ایئر فورس کے پائلٹ تھے، اور انہوں نے اپنے ملک کی خاطر، کیونکہ ان کے پاس جو کو پائلٹ تھے جو ان کے ساتھ تھے، وہ انہوں نے دغا بازی کی اور وہ جہاز کو ہندوستان لے جانا چاہ رہے تھے تاکہ پاکستانی جہاز جو ہے وہاں چلا جائے اور ایک پاکستان کا پائلٹ وہاں چلا جائے۔ لیکن راشد منہاس نے فوراً بھانپ لیا کہ یہ جہاز کا راستہ جو ہے یہ مختلف رخ پہ جا رہے ہیں، انڈیا کی طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے باضابطہ ان کی ہاتھوں سے لڑائی ہوئی ہے، اور بالآخر جب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جہاز کی رفتار آپ جانتے ہیں کہ کتنی ہوتی ہے، تو راشد منہاس نے جو ہے وہ جہاز کو گرا دیا، اپنی جان بھی دے دی، اور وہ جو دوسرا ان کا کو پائلٹ تھا وہ بھی جو ہے جہنم رسید ہو گیا۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ ہمارا نوجوان تھا، 17 سال کا تھا۔ بتائیے 17 سال کے ہمارے جوانوں میں کتنا جوش ولولہ ہوتا ہے، کتنی خواہشیں ہوتی ہیں، ان کی زندگی آگے ہوتی ہے، انہیں یہ حاصل کرنا ہے، وہ حاصل کرنا ہے، یہ چیز لینی ہے، وہ چیز لینی ہے، یہاں جانا ہے، وہ مقام حاصل کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے وطن کی خاطر اتنی کم عمری میں، تو عمر جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کرتی، جذبہ، جوش جو ہے اور شجاعت جو ہے وہ عمر کی محتاج نہیں ہوتی۔ اپنے وطن کی مٹی جو ہے وہ ہمیں اتنی عزیز ہوتی ہے، اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، جیسے ہم اپنی ماں کو بچانے کے لیے ہم اپنی جان بھی دینے سے دریغ نہیں کرتے نا۔ اس طرح جو ہمارا وطن ہے، ہمارے وطن کی زمین ہے، وہ ہمارے لیے ماں کی طرح مقدس ہے، اور ہم اس کی بے حد عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور اپنی جان تک کا نذرانہ دینے سے گریز نہیں کرتے۔ تو ہمارے جو آرمی میں یعنی ہماری فوج میں جو شہادت جن لوگوں نے پائی ہے ان میں بے شمار نام ہیں، اور 9 جو نام ہیں وہ بہت ہی مشہور ہیں، انہی کو نشان حیدر ملا ہے، باقی تو تمغہ بصالت اور بہت سارے ان کے جو اعزازات ملے ہیں جو غازی ہو کر واپس آئے ہیں۔ الحمدللہ میرے شوہر میجر رؤف جو ہیں وہ بھی غازی ہو کر واپس آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو غازی بنایا، جو بہت بڑا رتبہ ہے۔ جس نے جنگ کے میدان میں ایک رات بھی گزار لی، اس کے بہت درجات ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ میرے بھائی نے اور میرے شوہر نے دونوں فوجی تھے، اور دونوں نے 65 اور 71 کی جنگ میں 65 کی جنگ میں میرے بھائی نے حصہ لیا، اور 71 کی جنگ میں، اور 71 کی جنگ میں میرے شوہر نے شکر گڑھ کے مقام پر جو ہے وہ آبزرور کہلاتے ہیں، جو کہ اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں جب آپ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تو وہ جو ہے آبزرور ہوتے ہیں، وہ آرٹلری میں تھے، اور وہ پھر بتاتے ہیں کہ دشمن کی طرف سے جو ہے کس طرف سے گولے داغے جائیں گے۔ تو دونوں طرف سے گولے داغے جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا گولہ جو ہے جو اوپر چھت کے اوپر، وہ اس پہ درخت کے اوپر بیٹھا ہوا آبزرو کر رہا ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ اور جبکہ ہر طرف بارودی سرنگیں جو ہے وہ بچھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو میرے شوہر نے اتنی اہم ذمہ داری سنبھالی اور الحمدللہ غازی ہو کر آئے۔ اب میں آپ کو ان کے نام بتاتی ہوں جنہوں نے پاکستان کے لیے ملکی تاریخ کا پہلا نشان حیدر جو ہے وہ حاصل کیا، اور وہ پوٹوہار، ہمارے ملک کا بہترین علاقہ ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے پوٹوہار، وہاں کے سپوت تھے کیپٹن سرور شہید۔ انہوں نے پہلا نشان حیدر حاصل کیا تھا، اور انہوں نے 27 جولائی 1948 میں یہ حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد جناب 7 اگست
1958 کو مشرقی پاکستان میں دشمن کو ناکو چنے چبوائے۔ مزہ آ جاتا ہے یہ سب سن کے جان کے، ہے نا؟ آپ لوگوں کو بھی مزہ آ رہا ہوگا نا۔ تو یہ بہادر سپوت میجر طفیل جو ہیں وہ دوسرے وہ تھے، فوجی تھے جنہیں نشان حیدر ملا، اور ان پہ 2 ڈرامے بھی بن چکے ہیں، اور وہ بہت دلیر، یہ سارے یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے منتخب بندے تھے، اور یہ سارے جنتی ہیں۔ اور شہید کو تو موت آتی ہی نہیں ہے، وہ تو شہید تو زندہ ہوتا ہے، اس کو کھانا بھی ملتا ہے، غذا ملتی ہے، اس کو تو سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کو تو کہا جاتا ہے نا کہ شہید کو موت نہیں آتی، شہید کو مردہ نہیں کہو، وہ زندہ ہوتے ہیں، مگر ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہیں اور کس بہترین حالت میں ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اس کے بعد جناب آتے ہیں 1965 کی جو پاک بھارت جنگ تھی نا، اس میں میجر راجہ عزیز بھٹی، کیا خوبصورت شخصیت تھی، ان کے نام پہ اسپتال بھی ہیں، روڈ بھی ہیں، بہت کچھ ہیں، اتنے خوبصورت۔ آپ ایک بات پہ غور کیجیے گا کہ جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں ان کی آپ آنکھوں کو دیکھیے گا، ہر شہید کی جو آنکھیں ہیں وہ عام انسانوں کی آنکھوں سے آپ کو مختلف نظر آئیں گی۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب کشش، ایک عجیب خوبصورتی ہوتی ہے، ایک عجیب روشن آنکھیں ان کی ہوتی ہیں۔ جو شہادت پانے والے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بہت ہی مختلف ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت، بڑی جاندار ہوتی ہیں۔ ویسے تو ہمارا ہر سپوت جو ہے وہ بے حد خوبصورت ہے، بے حد جاندار ہے، بے حد دلیر ہے، بے حد جفاکش ہے، لیکن شہیدوں کی بات جو ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے نا۔ اچھا جناب، اس کے بعد کون آتا ہے؟ راجہ عزیز بھٹی صاحب ہو گئے، اور جناب دشمن کے عزائم کو ناکام کرنے اور خاک میں ملا کر اپنے وطن کی اور آن بان اور شان کو نذرانہ دینے والے پاک فضائیہ کے نوجوان پائلٹ آفیسر راشد منہاس، جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ وہ بھی نوجوان بچہ اتنا خوبصورت، اتنا پیارا، معصوم کہ دل چاہتا تھا کہ اس کو گلے لگا لو۔ وہ پنجابی وہ نور جہاں نے گانا گایا تھا نا، اے پتر ہٹا دے نہیں وکدے، ہے نا، کہ یہ جو بیٹے ہیں یہ ہمارے بیٹے بے حد قیمتی ہوتے ہیں، یہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، ہماری دھڑکنوں میں رہتے ہیں، اور بیٹے جو ہیں وہ دکانوں پہ نہیں ملتے۔ یہ اس گانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دکان، اے پتر ہٹا کہتے ہیں دکان کو، تو یہ بیٹے جو ہیں یہ دکانوں پہ نہیں ملتے، ان کی بہت عزت کیجئے، بہت قدر کیجئے، بہت اچھی تربیت کیجئے کہ یہ اپنا نام روشن کریں، اپنے گھر کا نام، اپنے خاندان کا اور اپنے ملک کا نام روشن کریں، یا یہ غازی بنے یا یہ شہید بنے۔ اور یہ تو ہیں فوجی جو اپنے محاذ کے اوپر لڑتے ہیں، لیکن سویلینز جو ہیں ان کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ وہ فوجی نہیں ہے تو ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہمارے جو فوجی ہیں نا وہ تو ہیں ہی قابل تعریف کہ وہ رات کے اندھیروں میں سردی گرمی سے بے نیاز اس لیے سرحدوں پہ ہماری حفاظت کے لیے متعین کیے گئے ہیں کہ ہم آرام سے سو سکیں، ہم چین سے سو سکیں، اور ان کی دن اور رات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے گھر سے اپنے بچوں سے دور ہوتے ہیں، تو قابل تحسین ہیں یہ لوگ۔ اسی طرح سے سویلینز جو ہیں، اگر ہر ایک اپنے کام میں، اپنے پیشے میں اتنا ہی ایماندار ہوگا، اتنا ہی محنتی ہوگا، اتنا ہی جفاکش ہوگا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ، ہم نہیں جانتے کہ کس کو کیا درجہ ملے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی شہادت کا درجہ مل جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو یہ سب جو ہے یہ ہمارے لیے سبق ہے جو یہ ہمارے روشن ستارے ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔ ایک نام جو بہت اہم ہے وہ میں ضرور لوں گی، وہ شہید تو نہیں ہے مگر وہ ان کا ریکارڈ انہوں نے ایسا بنایا ہے دنیا میں کہ ان کا ثانی کوئی نہیں ہے، اور وہ یہ دیکھیں، یہ ہیں ایم عالم، ونگ کمانڈر ایم عالم۔ انہوں نے 30 سیکنڈ کے اندر 4 انڈیا کے جہاز گرائے تھے، اور 1 منٹ میں انہوں نے ان کے کریڈٹ پہ 5 جہاز ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ اتنی برق رفتاری سے انہوں نے اپنا جہاز اور اتنی چاوک دستی سے یہ کام کیا تھا کہ یہ دنیا کا ریکارڈ ہے جو آج تک کوئی توڑ نہیں سکا، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی توڑے۔ میں ان سے مل چکی ہوں، ملنا اس طرح ہے کہ یہ تو بالکل اپنے میں گم رہتے تھے، اپنے ان کی کیا تدبیر ہوتی تھی، کیا ہوتا تھا۔ پشاور کی بات ہے کہ یہ بھی پشاور میں واک کرتے تھے سڑک پہ، ہماری جو وہاں مال روڈ پہ ہم لوگ رہتے تھے، تو میں بھی جاتی تھی، اپنا اسکول بھی جاتی تھی، کالج بھی جاتی تھی، اور یہ ٹہل رہے ہوتے تھے۔ یہ کن خیالوں میں ہوتے ہوں گے مجھے نہیں معلوم، ہماری کوئی گفت و شنید نہیں ہوئی، لیکن مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے، اور میرے بھائی سے تو ان کی ملاقات رہی کیونکہ ایئر فورس میں بھائی بھی تھے اور یہ بھی تھے، اور اس لیے ان بے
बेहद काबिल एहतराम हस्ती हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, और तमाम जो हमारे शहदा हैं वो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, और हमारा हर नौजवान जो है वो बेहद काबिल तारीफ़, काबिल एहतराम है, और वो किसी से कम नहीं है। जब कभी मौका आया तो हर जवान ये बता देगा कि वो अपने वतन की मिट्टी की हिफाजत कैसे कर सकता है। अपना खून, अपना घर, अपनी फैमिली, उसके लिए कुछ अहमियत नहीं रखती। अहमियत रखती है तो सिर्फ़ वतन की इज़्ज़त, वतन का वक़ार और वतन की आज़ादी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। खुश रहिए।